أعوذ بالله السميع العليم من حمد الرجل السلطان الكريم من عبد الخبيث المخبص الشيطان الذي يقرب إليه ما فيه ونفسه وحمده بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سديد ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن لا نعلم الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورہ حج آیت نمبر 31 32 بڑا غور سے سنیے. دو چیزیں جن کو بولوں نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ بیان کر کے واضح کیا ہے اور اہل سنت کے مسلک کو بالکل واضح کر دیا کہ یہی دونوں کو قرآن مقرر کرتے ہیں. ترجمے کو بڑے اور پسند ہے سورہ حج سورہ حج. بس ہم میں صرف اتنی پرابلم ہے کمی ہے کہ ہم لوگ حوالے یاد نہیں کرتے. یقین جانیے جب ہم یاد کر لیں گے آپ کے سامنے کوئی آدمی کھڑے نہیں کرتا اور ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے جوان کو ضرور کرتے ہیں تو ان کے سامنے ڈھونڈتا پارٹی کے لیے. سنیے سورہ حج میں ہم نے کیا کہا. دو لفظ ہیں جو دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ایک لفظ کو بالکل ہی ختم کیا جا رہا ہے. جس لفظ کو دنیا میں عام کیا گیا وہ شرک اور جس کو ختم کر دیا گیا وہ نبیوں اور رسولوں کی تعظیم. ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر فہد ہاشمی وہ میرے اسٹیٹ میں یہ پہنچی فرینچ میں رہتے ہیں. میں نے کی تقریریں ہے اور ان کی تقریریں ہم لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا کیا مولویوں ہو مرے ہو کہ اردو سے تقریریں کروانے لگتے ہیں. بھائی عورت کو تب تقریر کرے گی کہ جب مردوں کا مسئلہ آ جائے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں ہے. جب صحابہ کو مسئلہ نہیں آتا تھا تو کب جا کے دوسرے کیا حضرت عائشہ صدیقہ صحابہ کو چھوڑ کر اپنے انداز کریں جو مسئلہ وہاں پر نہیں تھا وہ یہاں پر پوچھتے. تو کیا تمہارے مولوی مر گئے ہیں کہ جب آپ عورتوں کو شروع کر دیا تم نے نہیں جانتے کہ عورت کی آواز بھی اور ہوتی ہے اب ہم اس کی لگ رہی ہے. تو سمجھنا یہ قرآن کی قدر نہیں کرا. یہ صرف گورنمنٹ عثمانیہ اور گورنمنٹ سعودی عربیہ کوئی بھی اس میں کام نہیں کرتے. اس کی تقریروں کو بہت سن رہے ہیں. میں نے کیا چکر اس کو پاکستان سے تم نے کیوں بلایا؟ کیا یہاں موجود کوئی نہیں ہے؟ یہ پڑھائی دی جاتی ہے تبھی کر لوگوں نے پھیل دیے. اور اس کی تقریر جب میں نے سنی تو اس نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آدمی کسی کی عزت کرتا ہے پھر کبھی محبت پھر شیئر ہوتا ہے. یہ اس نے شک کیا. میں نے تقریر جب کی دعا جب میں آسان میں پہنچا میں نے کہا سنو یہ جس انداز میں لوگ گمراہ کرتے ہیں انہیں پتا نہیں چلتا. میں نے کہا کہ پہلے محبت اور عزت ہے اس کے بعد پھر جب شیئر شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سماج کو اسلامی لانا پہلے کہ اپنے باپ کی عزت نہ کرنا کہیں شیئر شروع نہ ہو جائے. دیکھو صرف گورنمنٹ عثمانیہ کی مخالفت میں آپ کے باپ کی اور پھر میں یہ ہوتا تھا کہ یہ خواجہ محمود میں جبیری کی پہلے عزت شروع ہوئی پھر ترغیب اور پھر اب شیئر کو آنا دادا واجب کا یہ عزت ترغیب پھر شیئر. تو میں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے جس کی شادی ہوئی ہے اپنی بیوی سے محبت میں کرے تو وہ دوسرے والے ہاتھ آنے کے بعد کیونکہ کہیں شیئر شروع نہ ہو جائے. اور آپ کے ابا جی اگر اس کے ابا جی ہیں تو تمام جماعت اسلامی کو شمول ڈاکٹر کو تعلیم کر کے بات کو دوسرے بات کہیں محبت شروع نہ ہو جائے اور محبت شروع ہو گئی تو شیئر شروع نہ ہو جائے. دیکھا جب نبی اور نبی کی توحید کی تو سارا خاندان جمتا ہوا بتا ہے. تمام میں آج کل آپ دیکھتا ہوں میں قرآن چھوڑتا ہوں سورہ آگے کیا کہا من یشرک باللہ جو اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے کسی کو ایسوسیٹ نہیں بنتا کسی کو اللہ کو ایسوسیٹ کر دیا برابر کر دیا اس کا شریک ٹھہرا دیا. فَكَأَنَّمَا گویا کہ خطا وہ گرا کے سمائے آسمان کی بلندی کے برابر کا بہت گئی اس کو پرندوں نے نہیں خریدا یا اوتان کی مل رہی ہوتی مکان میں صحیح یا ہوا اس کو طوفان اس کو لے کے کہیں دور کی جگہ
مشرک ہو جاؤ گے، کسی کا احترام نہ کرنا مشرک ہو جاؤ گے. دونوں اللہ کو ایک ساتھ بیان کر کے بتلا دیا کہ شرک اور ہے، تعظیم اور ہے. اور تعظیم بھی جو تعظیم کرتا ہے وہ دل کے تقویٰ ہے، دل کا گویا کہ وہ دل کا وہ تقویٰ ہے. اب تعظیم کو لوگ گھر کرنے لگے. انہوں نے سمجھا کہ شاید تعظیم کرنا شرک ہوتا ہے. نہیں، تعظیم ہے، شرک ہے. چلیے اب قرآن میں چل رہے ہیں کہ تعظیم کرنے والوں کو کیا ملا اور تعظیم کو عورت ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیٰ علیہ السلام کا نام سب لوگ جانتے ہیں. یہ موسیٰ کہتے ہیں منہ کا معنی ہوتا ہے پانی اور سا کا معنی ہوتا ہے سات پانی کا صندوق. ملا دیا گیا موسیٰ وہ تو پانی کے اندر صندوق میں طے کرے تھے، ان کا نام موسیٰ پڑ گیا. بس موسیٰ تمہارے دل میں ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کو ہم سب سے زیادہ ہمارے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں. دیکھو ہماری غیر جانبداری کوئی آدمی جو ہے وہ کسی نبی کو مانے گیا ہمارے بیٹی کو اپنے مدد پتا رہتا ہے. میں جو تقریر کر رہا تھا بول رہے ہیں ہائی اسکول میں یہ جب نیا نیا ہوا تب انہوں نے مجھے بلایا کہ اسلام کا ٹیچر آئے گا اور بتائے گا. میں تقریر کرتے ہوئے بتایا کیوں نہیں ہوئی اور آپ نہیں ہو. اگر ہم کہہ دوں گے we not become a Muslim if you not eat Jesus. اگر ہم Jesus کو تسلیم نہ کریں ہم مسلمان نہیں بن سکتے. لیکن جو دیا وہ Jesus کو نہیں مانتا. ابھی آپ لوگ نہیں جانتے کہ روزانہ آپ بڑے صبح پڑھا چینل ایک کے اوپر آگے جو اور بولتی ہے کہ عیسائی ہمارے دوست ہیں، تم ہمارے بھائی ہو، ہمیں چل رہا ہو، ہم تمہارے ساتھ مل کر کام کریں گے. میں نے کہا سب سے بے وقوف ہے عیسائی. ان کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ یہودی جیسس کو نہیں مانتا. اتنا بڑا جھوٹا بولتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ سنت مسجد میں نہیں استعمال کر سکتا. لیکن اسلام کو بتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، حضرت میں کو بھی مانتا ہے. اصل میں ہم لوگ زمانے کو کہانی رکھا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کیا کہنا ہے. میں نے پورے بھائی کہا کہ ہندو کے ذریعے سے ہر طریقے سے میں نے ان کو بتلایا کہ یہ میدا والوں کو بتلاؤ جو نہیں جانتے. انہیں بہت کہ ہمارے قرآن میں سورہ غیبی ہے، سورہ مریم ہمارے قرآن میں ہے. کتنی عزت ہم نے دی ہے. ان کو کہو کہ فیملی آف فیملی آف عمران آل عمران ہمارے سورہ میں ہے. سورہ کا نام آل عمران میں پوچھا گیا اور یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فیملی ہے. یہ اس پوری فیملی کا تذکرہ قرآن مجید نے کر دیا. اور سنو یہ الزام ہے قرآن کا اور یہ الزام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ہم پر احسان کیا. صرف ہم پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر ساری کرسچینٹی کے اوپر، سارے عیسائیوں کے اوپر، تمام یہودیوں کے اوپر میرے نبی نے ان نبیوں کے نام لے کر رہتی دنیا پر نبیوں کے ناموں کو دیا کر دیا ہے. آپ سے لوگ جاری ہوئے اب تک وہ نبی نام لیے جاری ہوں گے اور جو بھی نبی کی زبان میں جاری ہوئے کم لوگ ان کے ناموں کو جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ ہمارے قرآن میں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب اپنی گودا کو لے کے تشریف لا کے واپس آ رہے ہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے جب وہ دوبارہ جاتے ہیں تو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا ان کو سنیے تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے تو حضور کے قریب پہنچے. آواز آتا ہے فضلانا علیہ ان الجوان کی مقدس ہوا اے موسیٰ فضلانا علیہ آپ نے چیزیں اتارا. یہ جھوٹے کیوں کر رہا بلکہ وہ جھوٹا کیوں اتارا جب کسی کو مارا میں موسیٰ علیہ السلام کسی کو مارے وہ تو حضور کے جاتے ہیں آگے آدمی نہیں ہے اس لیے مارنے والا جھوٹا نہیں. میں جھوٹا اتار دیتا ہوں جب رات کو سونا ہوتا ہے کیا موسیٰ علیہ السلام سو لیتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نہیں وہ تو حضور کے لیے پہاڑ پر سونے لیتے ہم نے تو دینا نہیں سونے کے لیے نہیں ہے. وہ تو کوئی آگ کا اندازہ لینے کے لیے دیتے تو جھوٹا کیوں اتارتے ہیں. جب دوسرا پہننا ہو تو کیا دوسرا جھوٹا پہننا تھا نہیں وہ دکان کے لیے ہے وہ لوگ پہاڑ پہ جا رہے ہیں تو گویا سونے کے لیے جھوٹا اتارتے ہو. موسیٰ علیہ السلام سونے نہیں لگے جھوٹا اتار کے اتارنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کسی کو مارنے نہیں لگے جھوٹا اتار کے جھوٹا پہننے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام دکان میں نہیں ہے. اگر ایسا اللہ نے جھوٹا ضرور کروایا تو اگلے جھوٹے نے کہا
کی گورنمنٹ کو بولا وہ مسلمان کو بیٹھا نہیں دیکھ رہا وہ چاہتا ہے مسلمان جدا جدا رہے یہ کہنا ہے اسی لیے اسرائیل پوری دنیا کے یہودیوں کو بلاتا ہے ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے سے یہ سوال کیا یہ تو بتائیے آپ عربیوں کے بیچ میں رہ رہے ہو کیا آپ نے عربی بات نہیں جا رہے اگر کسی کا جانچ اب پھر اس کو رہنا کون جا رہا ہے اس نے کیا کہا یہ پھر عربی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دیکھا کتنے مسلمان ہیں ان کے پاس پاور کتنی ہے $1 بلین امریکہ کے گھروں میں عربیوں کا ہے یہ بندر جو ہے یہ خبیر کا امریکہ میں ہے جب وہاں 9/11 ہوا یہ خبیر اس کے مکان میں بیٹھا ہوا تھا یہ سعودی کا خبیر جتنا دنیا کے اندر اسلام کو انہوں نے بدنام کیا اور کتنے نہیں کیا سب سے بڑے جوان کے اور دنوں کے لوگ اور سارے طرح پر جوئے کھانے شاہجہاں کے ہردے میں چلتے میں کھانے کا بات کو کرتا ہوں اور دنیا میں سب سے زیادہ ٹیررسٹ پر جس نے کھڑا ان بھارتوں نے کھڑا ہماری پاکستان کو بندی بنا کے رکھ دیا شان کو پیسے پانی کے لیتے ہو کھاتے یہاں کا ہو اور یہاں کے لوگوں کو مارتے ہو یہ تمہاری جنم کا ہے اسے سلامت کرو اسے بچاؤ ورنہ تمہارا وجود دنیا سے مٹ جائے گا ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں ہماری سرحدیں نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں ہماری کوئی ایک خاص جگہ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہر جگہ جا سکتے ہیں لیکن اس جگہ کو تم نے لیا ہے محمد اور اللہ کے نام کو لیا ہے اس کو بچاؤ اسے تصورات کو نہ ڈالو پھر کا بات ہم نے نہیں کی ہم لوگ چلے آ رہے ہیں تم 150 سال کی پیداوار ہو پھر کا بات جو تم نے کی ہے تم لوگ دنیا کو مار رہے ہو ابھی تو اگر یہ پابندی میں نہ لگتی تو 40,000 مولوی مرنے کو میرے لیے گے اور تمہارے گناہوں پر بڑا ایک سال سے لے کے دوسری سال تک میں محمد نے گرانے تھے یہ تو صرف پابندی ندیوں کے اندر کام چلے گئے ورنہ ان کے مشہور کو بچاتا ہوں ان کے مشہور کو بچاتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں آپ تم لوگوں کو بڑے سمجھ کے چل رہا ہے انشاءاللہ بڑے سمجھ کے چل رہے ہیں اس کے لیے بھائی نہیں لگانا یہ نہیں پرابلم ہے ہم نے یہ امریکہ میں نہیں کو بولتا ہوں میں لوگ رہا کرو بس وہ تو کام کرنا کرو ابھی جو ہے پچھلی دفعہ بہت کی ہے اس کو خوش ہو اور ابھی بولے کہ خوش ہو رہی ہے میں نے کوئی بولتے ہو بولتے کیوں ہو جو کام کرنا ہے اس کی تاثیر کر کے کرنا کیوں بولتے ہو وہ بڑا وہاں کا جاسوس کو شہید کر دیا گیا تو وہ جو آئے فیصلہ تو نے اعلان کر دیا میں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں میں 7 بجے کو کہا کہ 1 ہفتے کے بعد بات کریں گے ایگزیکٹ 1 ہفتے کے بعد کو بولنا میں نے کہا کوئی کرنا ہے کر کے کرنا کیوں بولتا ہے بولو جو کام کرنا ہے وہ شروع کرنے چلے جاؤ کام ہی کرنا ہے نا شور بچاؤ گے اللہ تمہیں اس کی تمہاری جملے کو لے کے تم بچہ چھوڑے گا اپنے آپ کو مضبوط کرو اپنوں کی مخالفت نہ کرو کیا کرو گے کسی کی مخالفت کر کے لوگ کر نہیں سکتے میں نے بازی میں مسجد میں کھڑا ہے تو میں جاؤں اس میں بندہ میں بیٹھا ہوں اس بندے نے مجھے کہا کہ اگلے ہفتے تک مجھے بولے دیکھنے کے لیے بندہ لیکن میں ضرور کر رہا ہوں میں روکوں ہی وہ پتہ ہو جائے میں جاتا ہوں کہنے لگا کہ 3 ہفتے مار پائیں گے میں نے کہا 3 ہفتے تمہارے کو کوئی مارنا میں تم اٹھ کر آیا ہوں وہ بھیجنے والا بھی کھا گیا اور اس بندے کا مجھے بندی کو کہا ہے ان سے بات کچھ نہیں کرتا لیکن دو لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں آپس میں کوئی اپنے مسئلے کا آدمی ہے اس کی مدد کرو ہیلپ کرو کیوں اس کے پاس وہ ہوتی ہے تو دوسری دفعہ پیدا ہو کے آگے کوئی نہیں دے سکتا تو تم مدد کر کے کیوں نہیں اپنا محبوب بن جاتا وہ اس کو یہ نتیجہ تو سب سے چلے جاؤ اور تمہاری مدد کرے گا کچھ بھی تمہارا جواب نہیں کرتے چلیے گورنمنٹ عثمانیہ کیسے بنی سنیے گورنمنٹ عثمانیہ کا سربراہ جو ہے وہ ایک دن بالکل غریب آدمی جہاں ہمارے خون میں پہنچا کسی سے کہا کہ مجھے آپ کو طے کریے یہاں اجازت ہوتا انہوں نے کہا یہ کمرہ ہم نے بنایا ہے جیسے یہ سلم صاحب کرے گا جو آیا ہے وہ لوگ ہے یہ جناب یہ کمرہ ہے جہاں آپ سو رہے ہیں وہ کمرے میں لوگ آپ کو رکتے تھے آپ ٹھہرتے تھے اس پر چلے جاتے گورنمنٹ عثمانیہ کا سربراہ ہے کافی لوگ کمرے میں رکتا رشتہ کے بیچ میں قرآن رکھا ہوا قرآن کو کسی کو جزا سے بول دیا اس میں قرآن بھی رکھا ہوا اس میں بہت سے دیکھنے کی چیز کیا ہے پتا چلا یہ قرآن میں تفصیل کر رہا کیوں ہے یہ قرآن اب وہ قرآن اس نے سوچا میں ادھر کر سکتا ہوں ابھی کانے قرآن کی طرف اگر ادھر کر سکتا ہوں ابھی کانے اس کی طرف ادھر کر سکتا ہوں حدیث کی طرف ادھر کر سکتا ہوں حدیث کی طرف وہ ساری رات قرآن کے اندر میں ہاتھ بڑھ کے رات گزر گئی رات میں سویا کہ قرآن کی طرف کام نہ ہو جائے جب صبح اٹھ کے جانے لگا تو دونوں کی ملکر پہ ایک بندہ ملا کیا لگا تم نے ساری رات قرآن کی تعلیم کی یا رات میں تجھے ملک رہا ہونا کبھی کسی سے بھی پڑھے گا میں یہ ابھی روایتہ میں جا کے جب واپس آیا تو مجھے کہا ہے
کوئی تبدیلی ڈالے کوئی بات نہیں. ہم لوگ کے پیدا ہوتا ہے اپنے آزاد کرنا نہیں آتا. اس نے مجھے فون کیا کیا لگا ہے کل تقریر سنی رات کو آپ کی اور میں جب معلوم ہوتا ہوں ابھی 2 سال کے بعد لوگوں کو معلوم ہو گیا آپ میرے فوٹو سنتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے سو سکتا تھا. میں نے کہا کیسے کہ اگر سر جو ہے وہ قرآن کے نیچے رکھتا ہے جہاں رکھا ہوا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے تیری بات ٹھیک ہے پر تیری طرح پھر کو بھارتا میں زمینوں کا ملک کا بادشاہ بنتا پھر یہ چیزیں جو ہے وہ تہذیب میں نہیں سوچی جاتی. رب کے سامنے خدا کی رب کو اللہ پسند آئی جس نے ہمارے قرآن کی تقسیم کیے جاؤ اسے لوگوں کا بادشاہ بناؤ کہ تمام لوگ اس کے سامنے ہاتھ تھام کے کھڑے رہے تو تقسیم کرنے والا ہی سرکار بنا دیے جاتے ہیں. بےعزتی کرنے والوں کے چہروں میں نور کچھ نہیں لگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول صحابہ نے کیا. سنیے کافروں کے بدلے دیکھے جب محمد صاحب کسی کو سفیر بنا کر دے گا اور کسی کو جاسوس بنا کر دے گا. سرکار تشریف لائے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں سرکار کی آرام کر صحابہ نظر کر رہے ہیں سرکار کے چہرے کر سرکار کو دیکھ رہے ہیں سرکار کرتے کیا اور وہ جاسوس اور وہ کبھی بھی دیکھ رہا ہے کہ وہاں آ کر کیا سرکار وضو فرمانے لگے وضو کا وقت آ گیا وضو جب کرنے لگے پانی نیچے گرنے لگا صحابہ نیچے گرنے نہیں دیا پانی نیچے سے دیا یعنی پوری بتا کرے دعا کریں صحابہ نے زمین پہ ہی گر دیا دعا کریں بھر کر کے روک ڈال دیا. میں پوچھتا ہوں بول رہی ہو کھولو بخاری امام بخاری کھولو یا بخاری کھولو کسی کو بھی کھولو نکالو اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں. امام بخاری کی کتابیں پڑھ لو بخاری کا کلام پڑھ لو ان کے کلاموں میں دیکھو کہیں کچھ سننا ہے کہ حضور نے کہا یا قرآن نے کہا کہ جب میں پانی وضو کر کے نیچے پھینکوں تو پانی کو چہرے پہ ڈال لینا یا جب میں لگا کے پھینکوں تو لگا کے چہرے پہ ڈال لینا. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے لیکن صحابہ جانتے تھے ہم اس وقت کا مومن نہیں بنے گے جب تک مصطفیٰ کی تسلیم نہیں ہے. یہ تسلیم اسی لیے آپ نے کہا تھا اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایمان ایسے نہ ہو جیسے الناس ایمان لائے. یہ الناس کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ کیا ہے ان کہنا ایمان لاؤ تو بھائی یہ لوگ جو ایمان پہلے لا چکے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں گاڑیاں ہیں تبوییں ہیں مسئلے ہیں توحید ہے جہاد ہے سب کچھ ہے. کمی صاحب کی کمی یہی کی ان کے اندر تاثیر نہیں ہے. اور ہر تعالیٰ قرآن میں ہمیں تبھی سکھانے کا سنیے بہت سے رابطے بار کبھی نبی کے لیے رسول استعمال مت کرو جو رسول تم عام لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہو اور کبھی رسول استعمال نہ کرو جن کے دو پہلو نکلتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ نے نبی کی مرتبہ سے بہت ہوا سرکار کو تقریر کر رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے اس کا نام بیان ہوتا ہے اور بیان کی کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا اور جب سمجھتا ہے تو آدمی سوال کرتا ہے اور جب سوال کرتا ہے تو کوئی نام دیتا اور نام جب صحابہ نے لیا تو کہاں آ یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے تو رکھنے سے بھلا کیجیے اور جان جو نبی ہم قبول والا یہ کہاں کو بولنے سے منع کر دیا قرآن رائے والے کا بات کیا تھی کوئی نہیں جو بولنے والے ہیں تو غلطی کی کوئی نہیں بولنے والے کی نیت خراب تھی کوئی نہیں نہ بولنے والے کی نیت خراب نہ لفظوں کے اندر کچھ پہلے. لیکن اگر کہتا ہوں دشمن کیا کہتے ہیں دشمن کہتے ہیں رائینا اے ہماری بکریاں چلانے والے وہ عید کو کھینچتے تھے تو آپ نے کہا جس کو دشمن کھینچ کے برا مطلب لگے وہ کبھی یوز نہ کرنا. میں جانتا ہوں کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے. مجھے ایک صحابی ملا کہنے لگا حضور بشر میں نہیں مانتا جو نام آئے وہ حاصل نبی بشر لیکن کہتا کون ہے کہنے لگا قرآن میں میں نے کہا نا قرآن کو غلط ہے کہنے لگا حضور نے کہا میں نے کہا غلط ہے انہوں نے کہا لیکن آج وہ ورڈ یوز نہیں کرتا جس کا دشمن اور پہلو ہے. قرآن نے کہہ دیا آپ کی اسلامی سمجھے قرآن نے کہا کبھی وہ ورڈ یوز نہ کرو کہ دشمن دوسرا پہلو ہے. اب بتاؤ یہ لفظ تو ٹھیک ہے نبی بشر جو نبی کو بشر مان لو مسلمان ہی ہم نبی کو بشر ماننا لیکن ایک جیسا نہیں مانتے ایک جیسا بشر نہیں مانتے. سرکار بشر سرکار کو پوری زندگی میں ایک بار 20 سال کے قریب کھایا وہ موڑی میں جنت کھا جاتا ایک جیسا نہیں مانتے. وہ بشر ہے لیکن افضل بشر وہ بشر ہے لیکن بشروں کے حضرات وہ بشر ہے لیکن آپ کو بشر کے ایمان ہے وہ بشر ہے لیکن پوری سمجھے ایک جیسے نہیں. آپ بتا بشر سکھ بھی ہے بشر ہندو بھی ہے بشر نمرود بھی ہے
باقیوں نے تو ساری چیزیں ہٹا دی. میں نے تقریر میں کہا تھا گورنمنٹ سعودی عربیہ اگر تو میرے نبی کے مقام نہیں دیتی تو آج دنیا کے نبی کے مقام دے کے مسلمان ہو جاتے ہیں. بڑی کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کے مقام کے اتنے چھوٹے چھوٹے. سورہ حجرات کی اور حجرات میں رب نے نبی کی تفسیر کیا بتلائی. سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات میں تو رب نے نبی سے پہلے کچھ نہ کرو. عبادت بھی کرنی ہے تو نبی سے پیچھے کرو. تم اللہ رسول سے آگے نہ کرو. قرآن کی یاد آگے کری سرکار جلوہ فرما ہے تو کسی کی آواز کو بلند ہو جاتے ہیں. رب نے کہا ہم تہذیب سکھانا چاہتے ہیں. میرا نبی جب بول رہا ہو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. آواز اپنی نیچی رکھو. نبی کی تعظیم ہے. پھر چلیے آگے رب نے کیا کہا اور ظالموں کو لوگوں کو کیا پتا کہ نبی کی تعظیم کا کتنا اجر ہے. لوگ آج آیت سن جاؤ زندگی میں نبی کام دے گی. نبی کی تعظیم کتنا بڑا اجر ہے. نمازی کو پڑھتے ہو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حاجی صاحب کے آپ کو پتہ نہیں مسئلہ بنا ہوا ہوگا. لیکن نبی کی تعظیم کا جملہ اگر کر دوں سورہ حجرات گھر جا کے کھولے گا. سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے کیا کہا ان الذین یغضون اصواتهم. یا اللہ جب ہم نبی کی موجودگی میں اپنی آوازیں نہیں رکھیں گے تو تو کیا کہے گا. نماز کا نہیں ذکر, روزے کا نہیں, حج نہیں, زکات نہیں. تو نبی کی تعظیم کرنی ہے کہ سرکار جب بولے تو چپ ہو جاؤ. یہ تو تعظیم ہے نا. تو رب کیا کہتا ہے آئے سورہ حجرات ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. اپنی آواز حضور کی موجودگی میں نیچی کر لی. اللہ نے جان لیا کہ یہ دل کے متقی ہے. امتحان لے لیا ان کے دلوں کا اور جاؤ لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے نبی کی تعظیم کے صدقے ان کی بخشش کر دی. اجر عظیم عطا دیکھا نبی کو تمہیں کیا معلوم ہو کہ نبی کی تعظیم کیا ہے. ہر لوگوں کو یہ سکھاتے ہو کہ نبی ہمارے جیسا ہے. نبی ہاں ابھی اکثر مجھے اللہ صاحب بچہ بات نہیں مانتا. ایک آدمی لے کر میرے سامنے ہوتا ہو میرے پاس رحمت کی نماز کے بعد اس کو یہاں سے کہتا ہے ہاسپٹل سے گھر گیا. میرا بیٹا گھر سے سویا ہوا تھا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مجھے سونے دے. ارے میں نیچے سویا اس کی اسکول جائے گا. خدا قسم رو پڑا. کہتا ہے میرے بیٹے کو عجیب سا مسئلہ ہوتی ہے. مسجد نہیں لگا. میرے بیٹے نے چھوڑا اور کہنے لگا تو نیچے سو جا. میں نیچے سویا اسکول کے ابھی تک مجھے پرابلم ہے. میں نے کہا تمہیں معلوم ہے نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. تم لوگوں نے بچوں سے نبی کی تعظیم چھین لی. اگر تم نبی کی تعظیم نہیں سکھاؤ گے تو یہی نبی کو تم محمد لگتا ہے. یہی کبھی محمود ہے. یہ اپنے بچوں کو نبی کی تعظیم اللہ کا ادب اس کی تعظیم سکھلاؤ. پھر یہ تمہاری تعظیم کی کریں گے نگاہیں گے. تم نے جب نبی کو کہہ دیا کہ یہاں جاتا ہے تو باپ کی ڈیوٹی ہے. باپ تمہیں کیا مانا کرتا ہے. تم نے نبی کو بلندی سے نیچے کیا اور جو وہ سوال ہے ایک ڈائریکٹر صاحب نے رکھ دیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آج کل کیا ہوتا ہے. آپ کی مرغی کو منہ کہا جاتا ہے. آپ لوگ بھی مرغی سے نہیں سبزی کرتے ہیں. مناسب سے روز پیدا کرنا پڑے. انگریز کا جو ہم پاکستان میں آیا برٹش اس نے آگے کیا دیا. سب سے پہلے مرغی کا رینک نوکروں میں کیا. رینک نوکروں میں کر کے اس کی تنخواہ انگریزی پڑھانے والوں سے پوری کر دی. انگریزی پڑھانے والوں کی تنخواہ زیادہ ہوگی. اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جب تم کسی قوم میں جاؤ اس قوم کی زبان کو نیچے گراؤ. اس قوم کے لیڈروں کو ذلیل کرو. اس قوم کے جو مذہبی ہیں ان کو تنگ کرو. ذلیل نہ کر دو کہ لوگ ان کی بات کو نہ مانیں. جب بندہ مقام سے جاتا ہے ان کی بات کو نہیں سنتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ برٹش جتنی دیر رول کرتا رہا یہ پگڑی جو ہے انہوں نے کروایا تھا مسلمانوں کا تاج ہے. عربیوں کا تاج رہ گئے. جب تک یہ پہنے رہیں گے ان کی عزت رہے گی. اس نے یہ پگڑی نوکر کو پہنا ہے. تم کبھی پاکستان ہوٹل میں جاؤ اور جو 20 بار نوکر کھڑا ہوتا ہے
اس نے پگڑی پہنی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ پگڑی کس نے دی تھی؟ یہ تو ہماری سرکار ہے. یہ پگڑی تو مکھیوں، سرکاروں اور چوریوں کا وسیلہ تھا. یہ مکھی یہ تو بڑے بڑے نقاب کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا کرتے تھے. انگریزوں پگڑی لے کر لوگوں کو کہتا دی بات اس کا مقام گر جائے، ان کی نظر جو ہے وہ نیچے ہو جائے. یہ چلاکی کری جاتی ہے. اب پوری دنیا میں یہی ہے، ان کے مولویوں کو نیچا کرو، ان کے بڑوں کو نیچا کرو، ان سے وہ عجیب کی باتیں پکڑ کے دکھاتے ہوئے عوام کے دل میں ایسے بدلے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے پارٹیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں جتنے بڑے اسکینڈل ان کے پارٹیوں سے نکلتے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں نکلتے. یہ اس کو فاضل دیکھی بولتے ہیں. ابھی حال میں یہ بڑوں سے 1 سال پہلے اسکینڈل نکلا، وہ کہا کہ فائدہ کرتا یہ پیسے دیتے ہیں $100 دیں گے اور وہ جس نے بھی گناہ کیا ہے وہ آ کے بولتا ہے تو $100 کا کتنا گناہ ہو اسے پیسے دیتے ہیں. اور ابھی انہوں نے آسانی پیدا کر دی ہے. یہ تو میں نے ABC 13 کا دیکھا تھا. اب عبادت ڈرائیو نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب آپ کو جمعہ والے نتیجے آئے نا وہ نشے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے پاس آئیں گے گاڑی میں بیٹھیے پارٹی صاحب کام میں کھڑے ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے کار کے اندر آپ کو ضرورت کروا رہے ہیں. تو میں نے کہا کار میں تم کروا رہے ہیں اس کار میں اس کو گھر نہیں کروا رہے ہیں. یہ اتنی دور آیا کیا لینے ہیں. یہ ساری فصلیں نہیں وہاں کا ہوتا ہے کہ لوگ کھا بھیجتے ہیں. ہمارا بڑا پرابلم ہے. وہ پھر اس کو جواب دیتے ہیں رات کو لے کر حدیثی گاڑی ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک عورت کو خط بھیجا 3 مہینے کے بعد کہ جیجی رات کو مجھے بتا دیں گے کہ تیرا خامد ٹھیک ہو جائے گا. اس لڑکی نے کافی کو چھوٹ کر دیا. میرے خامد کو بڑے ہوئے 3 مہینے ہو گئے جیجی میں راستہ آ گیا دیکھا. اور یہ جو حال میں کیا لگتا ہے کہ عمر صاحب جو بڑے لوگ جانے ہوئے وہ میں اپنا بتا نہیں سکتا. پورے پانی کیتھولک پادریوں کو ہٹا کے رکھ دیا. 20 سال کے اندر جدوں میں کیا ہوتا اور کیا ہوتا کرنا چاہ رہا ہوں. تم لوگ ابھی بھی اچھے ہو. پہلے میں کبھی نماز کی بڑی بڑی کیا کرتا تھا. میں کبھی بڑا بھی بڑی کرتا. میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے جا رہا ہوں. خدا کی قسم ہمارا کوئی دنیا سے اچھا جب بندہ دیکھتا ہے نا سب سے زیادہ چوری ہمارے کام سب سے زیادہ کام کے اوپر سب سے زیادہ بھٹائی وہاں سب دیکھو چوریوں کے چوریوں کا عالم یہ ہے. اگر آپ نے وہاں طے کر لی ہے تو پورے بھارت کے اندر جتنی پہنتے ہیں اس میں طے لگے ہوں گے. وہ اگر آپ چوری کر کے نکلتے ہو تو الگ بولنے کا بھی آپ چوری کر رہا ساری چیزیں شرط ہے اس پہ طے لگا. مجھے بتاؤ ہمارے گجرات کے بازار میں کتنے وہ کیمرے لگے ہیں اور کتنے وہ کیمرے لگے ہیں. کوئی نہیں لگا تو پتا چلا یہاں کے لیے کم ہے وہاں کے لیے زیادہ ہے. اور جنہیں زیادہ ہوں گے وہیں تو مسئلے ہوں گے. یہاں سے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ ہمارا قصور ہے کہ ہمارے معاشرے کا صرف ایسا ہے جو بیچارے بھوک اور شکر کی وجہ سے چوری کرنی. ورنہ یقین جانو یہ ہمارا ملک سب سے عظیم اور سب سے اچھا ملک ہے. لیکن افسوس آج تک ہمیں کوئی لیڈر نہیں مل سکا. آج ہم سے دعا کرو ہمیں کوئی ایسا لیڈر آتا دے جو ہمارے عمر کے لچے کرو گے کرنے والا. یہ صنعت پہلی جنگ ہم آگے 65 کی جنگ ہم جیت گئے تھے. پتا کیوں؟ میں نے ایک بندے سے سوال کیا. میں نے کہا 65 کی جنگ میں ہمارے پاس پیسے کام مسئلہ کام پھر جیتے تھے. 71 کی جنگ میں ہم آ گئے ہمارے اسلام کا پیسے بھی اس میں کا سنو 65 کی جنگ میں تم نبیوں اور ولیوں کی تقسیم کرتے تھے. نبی اور ولی آگے تمہاری مدد کر کے گئے ہیں. 70 کی جنگ میں قوم فوج میں باقی اٹھ گئے تم سارے کے سارے آگے اور جب تک باقی رہے گا کبھی فوج کامیاب نہیں ہو سکے گی. چاہے اسی صورت میں لڑکی چلی جائے. یہ میری بات رکھنا. ان کی نفرت کتنی ہے اور ان کی وجہ سے اس طرح برکت اٹھ جاتی ہے. اللہ کو پتہ چلا ہو کہ کسی کو کچھ سجائے اور دکھائی نہیں دیتا. آگے بڑھو. یہ خاص طور پر جو کام کر رہی جماعت دعوت اسلام اسی سے کوئی دشمنی کوئی ہے. یہ دیکھو یہ سمجھو کہ تمہاری مسلک آ رہی ہے اس کا فائدہ کوئی لوگوں کو کہیں نہ کہیں جا کر پہنچائے گا. ان کی جو بہت آپ کے نام ہو رہی ہے یہ جب آگے دین بنے گی اس طرح یہ سچی اور پکی ایمان اور تسلیم کرنے والی ہوگی. اور تمہارے عالم کے سب سے ہم پر رحمت جو بھی کوئی کام کر رہا ہے جن کا آدر اس کے ساتھ مل جاؤ. لیکن تم گورنمنٹ کے پیچھے چل رہا اس کے پیچھے مت چلنا. میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ بات میں میں نے لیا تحصیل اور عدد کی وجہ سے بھی دنیا نے ترقی کی ہے. اور چلے جاؤ حج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحصیل سکھائی ہے. جاؤ کعبہ پتھر ہے تحصیل کرو اس کی. 100 پتھر ہے سب لوگ تحصیل کرو اس کی. لوٹنے کے بعد
میرے نبی کو جو حجرت کے باہر بلاتے ہیں وہ سب بیوقوف ہیں. اس آیت سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہا کرو, اور میں نے کہا تم لوگ تقسیم کر دیا لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا رکو, دروازہ مت کھٹکھٹاؤ, کنڈی مت کھٹکھٹاؤ, باہر چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ. اگر تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو تم بیوقوف, آواز دی تو تم بیوقوف, کنڈی کھٹکھٹائی تو تم بیوقوف. یا اللہ جھوٹی بات, میں پاکستان میں اگر صاحب کو باہر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تو میں یہاں کیا ہوں, تو میں چاہے بھلے سے کھڑا ہوں, تو میں کو ایک گھنٹے کے بعد بنا باہر دیا ہے جب میں یہی بات کروں گا اس سے آگے اور باہر دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا نہیں وہی آدمی ہے, تو دروازہ تو کھٹکھٹاتا مجھے اندر پتا چلتا کہ کون ہے, تو بیٹھ کو بتاتا مجھے پتا چلتا کہ باہر کون ہے. پاکستان میں کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹائے تو بیوقوف, حضور کا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو بیوقوف. یہاں تک کیا ہے سنو, دروازہ کھٹکھٹاتے چاہے تو ہیں, اس لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ دروازے کو پتا چل جائے میرے نبی کے دروازے سے کھڑے ہو جاؤ, ان کو پتا ہے کہ دروازے میں کون ہے. تو بیوقوف ہے. اچھا ایک کام کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر پتا چل گیا, تم نے پھر کھٹکھٹایا, اندر پتا چل گیا ہے, پھر اندر تھوڑا کام کرنا شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا چل گیا کہ تم دروازے میں ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کو پتا چل جائے پھر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو بیوقوف ہے. میرے نبی کے دروازے میں آؤ تو مت کھٹکھٹاؤ, وہ جانتے ہیں کہ دروازے میں آنے والا کون ہے. اپنے عشق اور عظیم کو, اور یہی عظیم قیامت کو دن دکھائی جائے گی. سب نبی سب باندھے پڑے ہوں گے, یہی عظیم کروائی گئی میراث کی رات بیت المقدس کے اندر. ہمارے نبیوں میں سب باندھ کی حضور آ رہے ہیں, حضور باندھ کو پہنچے جو تقسیم کے لیے کھڑے ہو. یہی عظیم دکھائی گئی جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے بیعت کیا, انہوں نے سرکار کے قدم چھوئے, یہی عظیم دکھائی گئی. یہ عظیم ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھایا, سب لوگ ان کے مقام کو سمجھے. بس مجھے اجازت دو اور آئے پھر سن لو. اللہ نے شرک اور تعظیم کو اکٹھا بیان کر کے بتا دیا. شرک اور شے ہے, تعظیم اور شے ہے. کسی کو چکروں میں مت